قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بزت من فمن أذاها فقد أذاني. صلوات حضرت گرامی اقادر معزز سامعین ماتم درانہ سرکار سید الشہداء، آج اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے. ایام فاطمی کے عنوان سے مجلسوں کا انعقاد کیا گیا. میں نے آپ کو پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اس ایام کو ہمیں زیادہ سے زیادہ فروغیت دینا چاہیے. جس طرح سے ہم ماہ محرم ہر جگہ، ہر گھر میں، ہر شہر میں ماہ محرم کا فرش بچھا کر عزیت کے چہرے سے نقاب پلٹ دیتے ہیں، اسی طریقے سے ایام فاطمیہ میں ہمیں مجلسوں کا اتنا اہتمام کرنا چاہیے کہ دنیا کے سامنے زہرا کے قاتلوں کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے. یہ ایام کی بڑی تاکید ہے. علماء مراجع کرام کافی تاکید اس بات پر کر رہے ہیں کہ تم زیادہ سے زیادہ اس ایام میں مجلسوں کا سلسلہ قائم کریں. کم سے کم لوگوں کو معلوم ہو کہ علی رسول کی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ کے ساتھ امت نے کیا کیا. آج کلمہ پڑھنے والے، قرآن کو ماننے والے، حضور پر ایمان لانے والے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ حضور سے اتنا پیار تھا، حضور پر ایمان تھا، اور حضور کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. آج غور کرنے کی بات ہے. اور یہ اس بیوی کی حیات میں بھی مصائب پڑھتے رہے. بڑی مظلومہ یہ بیوی ہے، اور شہادت کے بعد بھی آج تک بیوی پر مصائب پڑھ رہا ہے. کیا یہ کم ہے کہ آج
قبر پہ سایہ نہیں ہے۔ کیسے لوگ ہیں، کیسے مسلمان ہیں کہ جس حضور نے اپنی اس بیٹی کے بارے میں کتنی حدیثیں بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری بیٹی کو اذیت دیا اس نے مجھے اذیت دیا۔ بہت سی حدیثیں ہیں، پیغمبر نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ جزء رسالت ہے، یہ جزء دین ہے۔ سیدہ کو اللہ نے مرکز امامت و نبوت قرار دیا۔ لیکن آج مسلمانوں نے کیا سلوک کیا؟ یہ 3 دن کی مجلسوں میں انشاءاللہ اس چیزوں کو عرض کروں گا کہ بی بی کی مختصر سے زندگی ہے، کل عمر جو بی بی کی ہے 18 برس، لیکن کیسا عمل انجام دیا بی بی نے اس 18 برس کے سن میں کہ کائنات کی مستورات کے لیے ایک نمونہ قرار پائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تاریخ میں 4 خواتین کا ذکر ہوتا ہے، جناب آسیہ، جناب خدیجہ، جناب مریم، ہمارے اور آپ کے شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ لیکن اللہ نے جو مرتبہ، جو منزلت بی بی کو عطا کیا، کائنات میں کسی کو عطا نہ کیا۔ جناب خدیجہ نے پوری دولت کو اسلام پر قربان کر دیا۔ ایسی خاتون کہ جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور اس بی بی کی زندگی آپ دیکھیں، آج ہماری بہن بیٹیوں کو سبق لینا چاہیے کہ ایک بیٹی کو باپ کے گھر کیسے رہنا چاہیے۔ یہ ہمیں جناب سیدہ کی سیرت سے سبق لینا چاہیے کہ جناب سیدہ باپ کے گھر رہ کر کیسا عمل انجام دیا کہ کائنات کی بیٹیوں کے لیے ایک نمونہ قرار پائے۔ آج ہمیں اپنی زندگی میں بہن بیٹیوں کو جناب سیدہ کی زندگی کو آئیڈیل بنانا چاہیے، اور صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ کائنات کی ہر خواتین کے لیے کہ بی بی نے باپ کے گھر رہ کر کیسا عمل انجام دیا۔ مرتبے کا عالم یہ دیکھیں کہ ماں ملکۃ العرب ہے، باپ رحمت للعالمین ہے، اور بیٹی سید النساء العالمین یعنی عورتوں کی سردار قرار پائیں جناب سیدہ، ملکۃ العرب کی بیٹی، رحمت للعالمین کی بیٹی۔ لیکن زندگی پہ نظر ڈالیں کہ زندگی کتنی سادہ زندگی ہے۔ 9 برس باپ کے ساتھ زندگی گزارا، اور آپ کو معلوم ہے 4 برس یا 5 برس کے سن میں ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور باپ کے ساتھ رہ کر ایسا عمل انجام دیا، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے اخلاق کو دیکھا، بیٹی کے عمل کو دیکھا، تو کیا فرمایا؟ یہ صرف بیٹی ہی نہیں ہے بلکہ اپنے باپ کی ماں بھی۔ آج یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے
کہ ہم جناب سیدہ سے محبت کرتے ہیں، ہم بیوی کی کنیزوں میں ہمارا شمار ہو جائے، کہہ دینے سے نہیں ہو جائے گا، عمل کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت ہے، اخلاق کی ضرورت ہے۔ آج اگر ماں بہنوں نے، بہن بیٹیوں نے جناب سیدہ کی زندگی کو اپنے زندگی میں آئیڈیل بنا لیتی تو آج گھروں میں اختلاف پیدا نہ ہوتا، آج اتنا معاشرہ ہمارا خراب نہ ہوتا۔ یہ سوچتی صرف کہ ہم جسے مانتے ہیں اور جس کی محبت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا یہ پوری کائنات پنجتن پاک کے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ اگر یہ پنجتن پاک نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، وجود ہی نہ ہوتا۔ آج جو ہم اس زندگی گزار رہے ہیں یہ اہل بیت کا صدقہ ہے۔ کائنات میں سوائے اہل بیت کے کوئی تھا ہی نہیں۔ ہر فضیلت آ کے ختم ہوتی ہے تو اہل بیت کی ذات۔ آج ہمیں جناب سیدہ کی سیرت کو دیکھنے کے بعد معاشرے کی سیرت دیکھیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں، نماز تمام ہوئی، پیغمبر نے خطبہ دیا، سوال کیا، سب سے بڑی زینت کی کیا چیز ایک خاتون کے لیے ہے؟ سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے جواب دیا۔ کسی نے زیورات کو کہا، کسی نے اچھے لباس کو کہا، سب کا مختلف جواب آتا رہا۔ حضور نے کہا یہ چیز نہیں۔ مولا کائنات گھر تشریف لے گئے، جناب سیدہ نے سوال کیا، بابا نے کون سا سوال کیا؟ کہ زینت کے لیے سب سے بڑا سامان ایک عورت کے لیے کیا ہو سکتا؟ بھی پوچھتی ہیں لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کہ مختلف جواب دیا۔ آج اس حدیث کو بیوی کی صرف اس سیرت پر اگر آج ہماری ماں بہنیں عمل کر لیتی تو شاید کوئی اختلاف گھر میں پیدا نہ ہو۔ کہ سب سے بڑا ایک خاتون کے لیے زیور، زینت کا سامان یہ ہے کہ اس کی نظر نامحرموں پہ نہ پڑے اور نامحرم کی نظر اس پر نہ پڑے۔ سب سے بڑا زینت کا سامان۔ جب دوسرا دن آیا، پیغمبر مسجد میں آئے، پھر اسی سوال کو دہرایا۔ جب جواب نہ ملا، مولا نے جواب دیا، حضور نے کیا فرمایا؟ یہ جواب تو میری بیٹی کا، یہ جواب اور کوئی نہیں دے سکتا۔ آج ہم فخر سے تو اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، لیکن کیا اہل بیت کی تعلیم پر عمل بھی ہے؟ خدا فیصلہ کرے۔ حجاب کی کتنی تاکید کی گئی ہے،
آج سارا اختلاف یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اسلام سے دور کر دیا، تعلیم معصومین سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھا، اسلام کو حاوی نہیں ہونے دیا، دنیا کو حاوی ہونے دیا۔ ہمارا کلچر دیکھیں، ہمارا کردار دیکھیں، ہمارا رہن سہن دیکھیں تو برخلاف اسلام ہے۔ شریعت کبھی اجازت نہیں دیتی کسی نامحرم کو اپنے گھر کے اندر داخل کیا جائے، شریعت نے کبھی اجازت نہیں دیا۔ معصومین نے کبھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کسی نامحرم کو گھر کے اندر لایا جائے۔ آج ہمارے ہاں کیا ماحول ہے کہ ہم نامحرموں سے اپنی ناموس کو بچا نہیں پاتے، بلکہ ہمیں فخر ہوتا ہے۔ آپ تو بہتر جانتے ہیں اس حالت حاضرہ کو دیکھتے ہوئے، لوگ نامحرموں کو لاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں بتاؤ تمہاری بھابھی کیسی ہے نہیں ہے؟ آیا آپ نے یہ جو عمل کیا ہے، کیا اس عمل سے اللہ اور اہل بیت راضی ہیں؟ اگر اللہ اور اہل بیت راضی نہیں ہیں تو آپ کا یہ عمل کیا ہے؟ عبث ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اسلام کے قوانین پر عمل نہیں ہوگا، قرآن کی آیتوں پر عمل نہیں ہوگا، تعلیم معصومین پر عمل نہیں ہوگا، تو اختلاف بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اختلاف گھٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ کتنی عمر ہے؟ 9 برس۔ کس طریقے کی زندگی جناب سیدہ نے گزارا باپ کے ساتھ رہ کر۔ جب پیغمبر اسلام جنگ سے واپس آتے تھے، یہ بیٹی اپنے بابا کے زخموں کو صاف کرتی تھی اور مرہم لگاتی تھی۔ بچپنے سے ہی سیدہ نے مصائب ہی مصائب دیکھا۔ کیا عالم تھا ابتدا ہی میں کہ پیغمبر جس راستے سے گزرتے تھے لوگ راستوں میں کانٹے بچھا دیتے تھے، پیغمبر پہ کوڑا پھینکا جاتا تھا، لیکن پیغمبر اسلام اپنے راستے کو بدلتے نہیں تھے، اس پر گامزن رہتے تھے۔ اسلام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور بیٹی نے شروع سے ہی دیکھا کہ مصائب پر مصائب پڑتے رہے، ظلم پر ظلم ہوتا رہا، لیکن ایک ایسی بیٹی ہے کہ ہر مصائب کو برداشت کرتی رہی۔ کتنے مصائب پڑے، بیٹی نے ہر مصائب کو برداشت کیا۔ کبھی بھی جناب سیدہ نے مصائب کو دیکھنے کے بعد کبھی پریشان نہیں ہوئی، بلکہ صبر کرتی رہی، چونکہ جزء رسالت ہے، جزء دین ہے۔ چونکہ پیغمبر نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز ایک ٹکڑے میں ہوتی ہے وہی چیز پوری شے میں ہوتی ہے۔ مثال طور پر روٹی کے ایک ٹکڑے میں جو لذت ہوتی ہے وہی لذت پوری روٹی میں پائی جاتی ہے۔
یہ جناب سیدہ کو اب حضور نے کیا فرمایا، میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی سیدہ نہ ہوتی تو دین کامل نہ ہوتا، سیدہ نہ ہوتی اسلام مکمل نہ ہوتا، لوگوں تک نہ پہنچتا۔ اور بی بی نے اپنی پوری زندگی اس طرح سے گزارا کہ تاریخ نے لکھ دیا کہ اب جناب سیدہ جیسی کوئی خاتون کائنات میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ جس طریقے سے مولا کائنات کا مثل آج تک دنیا والے بہت کوشش کیے کہ علی کا مثل بنا لے، لیکن لوگ مجبور ہو گئے۔ اسی طریقے سے جناب سیدہ جیسی خاتون کائنات میں کوئی نہ پیدا ہو۔ بڑی باعظمت یہ بی بی ہیں، ان کا کردار دیکھیں، اخلاق دیکھیں، عظمت دیکھیں۔ آج یہ ہمارے لیے فخر ہے۔ ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کو سبق دینا چاہیے، انہیں اپنی زندگی میں آئیڈیل بنانا چاہیے کہ جناب سیدہ کی سیرت دیکھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے معصومین کی سیرت کو بیان نہیں کرتے۔ آج ہر گھر میں شیطانی چرخہ موجود ہے، لیکن دین کی کوئی باتیں نہیں کی جاتی۔ کل کے اور آج کے زمانے میں یہی فرق ہوا ہے۔ آج لوگوں نے کہا کہ دنیا نے ترقی کر دیا۔ ترقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کل سے بہتر آج ہونا چاہیے۔ ہمارے تو بزرگان بہتر تھے، آج بھی بہتر ہیں، خدا ان کی عمر میں اضافہ کرے۔ کل تو اتنا علم بھی نہیں تھا، اتنے وسائل بھی نہیں تھے، کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، لیکن بچوں کی پرورش میں کوئی کوتاہی، کل یہ ذہنوں میں بات رہتی تھی کہ میری بیٹی گھر کی دہلیز سے باہر نہ جانے پائے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ماں باپ کے دل میں ایک ڈر تھا اور عمل بھی تھا۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی اپنے گھر کی دہلیز سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے اس وقت تک جب تک کہ بیٹی کی شادی نہ ہو جائے۔ تھا یا نہیں تھا؟ یہاں تک کہ تعلیم کا انتظام گھروں میں ہوتا تھا تو اختلاف کچھ نہیں تھا، اور ماں باپ جہاں چاہتے تھے بیٹیوں کا رشتہ کر دیتے تھے اور بیٹیاں اپنی زندگی گزار دیتی تھی۔ کل کی بنسبت آج کیا ہے؟ کل کہیں طلاق کا نام و نشان نہیں تھا، بڑا مایوس سمجھا جاتا تھا، آج طلاق فیشن بن گیا ہے۔ کل جب ماں باپ اپنی بیٹیوں کا رشتہ طے کرتے تھے تو ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی تھی کہ گھرانہ دیندار ہو، قبیلہ اچھا ہو۔ فوراً رشتہ طے نہیں کر دیتے تھے، پہلے تحقیق کرتے تھے، سالوں سال گزر جاتا تھا۔ ادب کا یہ عالم تھا کہ کبھی ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے رشتے کی بات نہیں کرتے تھے، تنہائی میں جاتے تھے، تنہائی میں باتیں کرتے تھے۔
بچوں کو خبر تک نہیں ہوتی تھی، رشتہ طے ہو جاتا تھا لیکن بیٹے اور بیٹیوں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ کل کی بہن بیٹیوں کی زندگی اچھی گزری، اسلام کے دائرے میں گزارا۔ آج تعلیم بہت ہو گئی ہے، زمانہ بہت آگے ہو گیا ہے۔ کل بچیوں کو حجاب میں رکھا جاتا تھا، آج بے حجاب رکھ کر یہ فخر کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ بے حجابیاں پائی جاتی اتنا کہا کیا جاتا ہے یہ VIP گھرانہ۔ خدا ہدایت کرے، ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ مولانا کہاں سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ زمانے کے ساتھ انسان کو بدلنا چاہیے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے اسلام کبھی زمانے کا محتاج نہیں تھا، زمانہ اسلام کا محتاج تھا۔ شریعت کبھی اس زمانے کی محتاج نہیں تھی، زمانے کو شریعت کی ضرورت تھی۔ اسلام بدلنے والا قانون نہیں ہے، شریعت بدلنے والی چیز نہیں ہے۔ جن چیزوں کو پیغمبر نے 1400 سال پہلے حرام قرار دے دیا، قیامت تک وہ حرام رہے گی، اور جن چیزوں کو حلال قرار دے دیا قیامت تک حلال رہے گی۔ تو اب آپ ہمیں بتائیے کہ زمانے کے اس میں کیا دخل ہے؟ خود ہمیں بتائیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، پھر مہینے کو 30 دن کے بجائے 31 دن ہونا چاہیے، سال 12 مہینے کے 13 مہینہ ہونا چاہیے، ہفتہ 7 دن کے بجائے 8 دن ہونا چاہیے، 12 گھنٹے کی رات 14 گھنٹے ہونا چاہیے۔ ہم نے تو وہی دیکھا جو کل تھا وہی آج بھی پایا جاتا ہے۔ نہ رات و دن میں فرق نظر آیا، نہ مہینے ہفتے میں فرق نظر آیا، نہ سال صدی میں فرق نظر آیا۔ ہاں یہ تو ہم نے دیکھا کہ زمانہ تو نہیں بدلا، ہم بدل گئے۔ زمانہ تو وہی ہے، آج ہم نے اپنے آپ کو بدلا ہے، زمانہ نہیں بدلا ہے۔ اور علی کی محبت جس دل میں آتی ہے، ولایت جب پائی جاتی ہے، تو وہ کبھی بھی کسی چیز کو پانے کے بعد اپنے آپ کو بدلتا نہیں، بلکہ اس چیز کو بدل دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہے واقعہ جناب سلمان کا، کہ جب مولا کائنات نے جناب سلمان کو مدائن کے گورنر بنایا اور مدائن میں یہ آواز گونج گئی کہ کل ایمان نے کامل الایمان کو گورنر بنایا ہے، لوگوں کے ذہن میں بات کیا تھی؟ گورنر جب آئے گا تو اکیلا تو آئے گا نہیں، اس کے ساتھ 2-4 لوگ ہوں گے، جیسے دنیا میں گورنر پائے جاتے ہیں۔ لوگ صفحہ بنا کر کھڑے ہوئے تھے، منتظر تھے اپنے گورنر کے انتظار میں۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ جناب سلمان مجمع کے درمیان سے چلنا شروع کیے۔ مجمع نے بڑھ کر سوال کیا کہ یہ تم بتاؤ کیا میرے گورنر کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا گورنر ہے کون آپ کا؟ کہا کل ایمان نے کامل ایمان کو گورنر بنایا مدائن کا۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا نام ہے سلمان۔ چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ کہا انتظار کس کا کر رہے ہو؟ کہا اپنے گورنر کا۔ کہا اگر اپنے گورنر کا انتظار کر رہے ہو تو وہ تو میں ہی ہوں، ہاتھ میں ایک عصا ہے، ایک جوڑے کپڑے ہیں، آفتابہ ہے۔ جب یہ حالت دیکھی تو کہا دیکھیں جو علی کے غلام ہوتے ہیں عہدہ پا جانے کے بعد عہدہ انہیں نہیں بدلتا بلکہ یہ عہدے کو بدل دیتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے گھر کا شرف ہے کہ جو اہل بیت کے گھر سے اپنے آپ کو جوڑ دیتا ہے وہ گھر اسے بدل دیتا ہے۔ آج تو ذرا سے اگر کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو اس کا زمین پر قدم نہیں ہوتا ہے۔ یہ کون ہے جس کے بارے میں کیا معصومین نے فرمایا
کہ سلمان ہم میں سے ہیں، پہچانے؟ اس گھر میں جو آ جاتا ہے اس کا معیار بلند ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑ دیا ان کا معیار خود بخود بلند ہو گیا۔ بات کہاں سے کہاں پہنچی؟ آج صرف تبصرہ ہوگا کہ ایک بیٹی کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے باپ کے گھر پر۔ ہمیں پوری جناب سیدہ کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، اور پھر خاص کر کے اپنی بیٹیوں کی جب تربیت کریں تو جناب سیدہ کی سیرت کو سامنے رکھ کے تربیت کریں۔ یقیناً کبھی اس بیٹی کی زندگی میں مشکلات نہیں ہے۔ پیغمبر نے ایک فقرہ کہا تھا جس وقت بیٹی کی شادی کیا کہ بیٹی علی غریب ہے، کبھی کسی سے سوال نہ کرنا۔ اور جناب سیدہ نے پوری زندگی گزار دیا، کبھی علی سے کسی چیز کا سوال نہیں۔ انشاءاللہ 2 دن میں اسی پر تبصرہ کروں گا کہ حالت حاضرہ کو دیکھنے کے بعد اور معصومین کی زندگی کو دیکھنے کے بعد فرق اتنا زیادہ ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کس کے لیے آئیڈیل ہے؟ کون عمل کرنے والا ہے؟ کیا اور کوئی اب پیدا ہونے والا ہے؟ آج یہ ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے ان کی زندگی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا کہ ایھا الذین آمنوا لما تقولون فلا تفعلون، ایمان لانے والوں وہ بات نہ کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ یہ قرآن صاحب لفظوں میں کہنا، پہلے تم خود عمل کرو، جب خود عمل کریں گے تو اب تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ تو خود بخود آپ کے عمل کو دیکھ کر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اہل بیت کی زندگی یہی تھی، اہل بیت نے خود عمل کیا ہے، اور اہل بیت کا عمل دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ بس ایک واقعہ اور ہفتے مصائب جناب سیدہ کے حوالے سے، جب حسنین کریمین مریض حضور نے کیا فرمایا؟ بیٹی منت مان، بچے صحت یاب ہو جائیں گے ہم روزہ رکھیں گے۔ حسنین کریمین صحت یاب ہو گئے، سیدہ نے روزہ رکھا۔ تو واقعہ بارہا سنا ہے کہ جب آپ منت کی چیز کی مان لیتے ہیں تو یہ عمل واجب ہو جاتا ہے، اسے ادا کرنا۔ ابھی تک یہ مستحب تھا، لیکن آپ نے منت مان لی تو اب یہ واجب ہو گیا، اسے ادا کیا جائے۔ روزہ رکھا، جب وقت افطار ہوا، ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے، چونکہ آپ نے 12 چیز کو سنا، دروازے پر سائل نے آ کے سوال کیا، میں فقیر ہوں۔ سب نے اپنے اپنے آگے کی روٹیوں کو اٹھا کر دے دیا۔ جناب فضہ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنی روٹیاں دے دی، جناب فضہ نے بھی دے دی، اور خود پانی پر اکتفا کیا۔ دوسرا دن آیا، پھر روزہ رکھا، وقت افطار ہوا، سائل نے سوال کیا، میں مسکین ہوں۔ مسکین اور فقیر میں فرق کیا ہے؟ فقیر اسے کہتے ہیں، یہ فقیر نہیں۔ عربی میں فقیر کہتے ہیں جس کے پاس سال بھر کا خرچ نہ، اسے فقیر کہتے ہیں، اور مسکین اس سے بھی زیادہ۔ دوسرے دن لوگوں نے اپنے اپنے آگے کی روٹیوں کو دے دیا۔ تیسرا دن آیا،
کیا میں اسیر؟ آپ بتائیے اس وقت کون اسیر تھا؟ کوئی اسیر تھا؟ اسیر کسے کہتے ہیں؟ قیدی بنانا، کوئی کسی کا قیدی ہو جانا، اس وقت تو کوئی قیدی تھا نہیں۔ ہمیں ایک سبق ملا، 2 روز تک پنجتن پاک نے مسلمانوں کو کھلایا اور تیسرے دن کفار و مشرکین کو بھی کھلایا۔ ایک پیغام دیا کہ اسیر انسان صرف غلامیت کا نہیں ہوتا ہے، انسان کبھی کبھی اسیر اپنے عمل سے بھی ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں سے بھی۔ اور اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا، 3 روز کا فاقہ خدا کو اتنا پسند آیا کہ جب اللہ نے تعریف کی تو پورا سورہ دہر نازل کر دیا۔ یہ عظمت سیدہ پہچان۔ بی بی نے پیغام دیا کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے اسے واپس نہ جانے دو۔ کوئی بھی دروازے پہ کسی نے سوال کیا، یہ تو در ایسا در تھا جب کہ کبھی بھی سائل اس در سے واپس نہیں۔ آج بھی ہے، کل بھی یہ در کھلا ہوا تھا، آج بھی یہ در کھلا ہوا ہے۔ اگر اس در پہ نہ ملتا تو آج دنیا کے کونے کونے سے لوگ روضوں پر امام کی زیارت کو نہ جاتے۔ آج سیدہ کی قبر پر لوگ نہ جاتے، دنیا ہی تو پریشان ہے۔ اس قوم میں کتنا جذبہ ہے، کتنی اہل بیت سے محبت ہے کہ اتنی سختیوں کے باوجود بھی یہ اہل بیت کی زیارت سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے۔ بس میرے برادر، میں نے آج اپنی بات کو تمام کر دی، انشاءاللہ کل اس سے آگے گفتگو ہوگی۔ اس ایام میں زیادہ سے زیادہ گریہ کریں اور قاتلان جناب زہرا پہ لعنت کریں۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ روایت کا فقرہ ہے کہ محمد تقی علیہ السلام تو سلام کا بچپنا ایک روز زار و قطار رونے لگا۔ مولا علی رضا علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمایا، بابا مجھے آج میری دادی یاد آ گئی۔ ہر امام نے گریہ کیا، جناب سیدہ کی مظلومیت، اتنے مصائب پڑھے کہ بی بی نے مرثیہ پڑھا کہ بابا اگر یہ مصائب دن پر پڑھتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو۔ خدا آپ کو اس غم میں نہ رلائے۔ لیکن بی بی نے ایک امام کو یاد کیا، سارے امام بی بی کو یاد کر کے روتے رہے، لیکن جب بی بی دربار میں گئی اور بی بی کے ہاتھ سے تحریر دی گئی، جب تحریر کو پھاڑ کر پھینک دیا، بی بی زار و قطار رونے لگی اور کہا، ایک دن وہ آئے گا جب میرا بیٹا مہدی آئے گا، وہ ایک ایک سے بدلہ لے گا۔ ہمیشہ تو آپ پرسہ دیتے ہیں ہر امام کا بی بی سیدہ کو نہ، لیکن آج بی بی سیدہ کا ہمیں پرسہ دینا ہے امام وقت۔ اللہ امام وقت فرماتے ہیں، مجھے 2 چیزیں بہت رلاتی ہیں، ایک اپنی دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، دوسرے بازو پہ نشان تازیہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جب جناب سیدہ دربار میں گئی
تو یہ حضور نے پیشن گوئی کیا تھا پیغمبر نے کہ بیٹی ایک دن وہ آئے گا جب تجھے صحابی کے دربار میں جانا ہوگا، زینب بھی دربار میں جائیں گی، تو بھی دربار میں جائے گی، بس فرق یہ ہوگا کہ تو صحابی کے دربار میں جائے گی، زینب شرابی کے دربار میں جائے گی۔ خدا آپ کو اس سے غم میں نہ رونا ہے۔ 4 گھنٹے میں بیوی کا بال سفید ہو گیا۔ جب بیوی دربار سے واپس آئیں، مولا حسن کی نظر پڑی، کہا اماں کیا حق مل گیا؟ بیوی خاموش۔ آگے مولا حسین ملے، اماں دربار سے آ گئی۔ جیسے ایک مرتبہ جناب فضہ پر نظر پڑی، بیوی کہتی ہیں میری بیٹی زینب کہاں؟ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء۔ جناب زینب قریب آئیں، بیوی نے سینے سے لگایا اور کہا بیٹی بابا نے یہ پیشن گوئی کیا تھا کہ تو بھی دربار میں جاؤ گی، زینب بھی دربار میں جائے گی، لیکن یہ بیٹی بس فرق اتنا ہوگا کہ ہم جب دربار میں جائیں گے تو سر پہ چادر ہوگی صحابیوں کے درمیان میں، لیکن یہ بیٹی ایک دن وہ آئے گا تجھے دربار میں لے جایا جائے گا، سر پہ چادر سلامت نہ رہے۔ خدا آپ تو کسی غم میں نہ رلائے۔ جب جناب زینب کو حسین کی شہادت کے بعد دربار یزید میں لے جایا جانے لگا، تاریخ بتاتی ہے جب یہ قافلہ بازاروں سے گزرتا ہوا دربار میں پہنچا ہے، ایک مرتبہ آگے آگے سجاد ہیں، اس کے پیچھے جناب زینب ہیں، کلثوم ہیں، رباب ہیں۔ سجاد کی ایک انگلی کو سکینہ نے پکڑا، دوسرے انگلیوں کو باقر نے پکڑا۔ یہ قافلہ جب دربار میں داخل ہوا ہے، ایک مرتبہ زینب کی نظر ہند پر پڑی ہے، کہا بہن بی بی کلثوم کیا اس پہچانتی ہو یہ کون ہے؟ کہا یہ بی بی جب سے بھیا عباس مارا گیا نا، دور کی نگاہیں کمزور ہو گئی ہیں، یہ بی بی ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کہا یہ بی بی یہ وہی ہند ہے جسے ہم نے پردہ سکھلایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا بی بی کلثوم زار و قطار رونے لگی، یہ بی بی جسے ہم نے پردہ سکھلایا تھا آج وہ پردے میں ہے، ہم بے پردہ ہیں۔ قافلہ آگے بڑھا، جیسے ہند کے پاس سے گزرا، ایک مرتبہ ہند نے سوال کیا تمہیں کس شہر سے لایا گیا ہے؟ شہزادی کہتی ہیں ہمیں مدینہ شہر سے لایا گیا۔ مدینے کا نام سننا تھا، ہند تخت سے زمین پر آ گئی۔ شہزادے کہتے ہند تو نے تخت کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہا مدینے والوں کے احترام میں اتنا سننا تھا۔ شہزادے کی آنکھوں سے زار و قطار اشک گرنے لگے۔ کہا مدینے میں کیا تم کسی کو جانتی ہو؟ بی بی کہتے تم کس کو پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا جب میں مریض ہوئی کہیں سے مجھے شفا نہیں مل رہی تھی تو آقا حسین نے مجھے شفا دیا تھا، اور میں ہر شب جمعہ کو اپنے آقا کی سلامتی کی نظر دلاتی ہوں۔ اب بی بی نے سر کو اٹھایا نہیں، بی بی خاموش رہی۔ کہا بتا کس کو پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا میرے آقا حسین کو جانتی ہو؟ بی بی خاموش رہی۔ کہا اور کس کو پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا میرے آقا حسین کا ایک بھائی تھا جس کا نام عباس ہے، کیا آپ انہیں جانتی ہو؟ بی بی کہتی ہیں اور کسے پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی اکبر تھا، ہم شکل پیمبر تھا۔ اللہ اکبر۔ بی بی کہتی اور کس کو پوچھنا چاہتی؟ کہا ایک بیٹا اور تھا جس کا نام زین العابدین تھا، سید الساجدین تھا، عبادت کا پیکر تھا۔ اب اس کے بعد ہند خاموش ہو گئی۔ جناب زینب فرماتی ہیں ہند
تو نے آقا کو پوچھا، آقا کے بھائیوں کو پوچھا، آقا کے بیٹوں کو پوچھا، یہ ہند کیا آقا کی بہنوں کو نہ پوچھے گی؟ اتنا کہنا تھا کہ مرتبہ ہند کہتی بی بی خبردار، میری آقا کی بہنوں کا نام نہ لینا۔ کہاں میری آقا کی بہنیں، کہاں یہ شرابی کا دربار؟ ارے جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، بی بی نے سر کو جھکا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بی بی فرماتی ہیں کیا تو اپنی شہزادی کو دیکھی گی تو پہچان لے گی؟ اللہ اکبر۔ کیا یہ بی بی ایسا نہ کہو، مجھے بی بی نے پردہ کرنا سکھلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ شہزادے نے چہرے سے بال کو ہٹایا، کہا یہ ہند ذرا غور سے دیکھ۔ اب جب ہند نے غور سے دیکھا، کہا اے بی بی یہ بتا دو یہ سب کچھ ہو گیا، ارے میرا آقا عباس اس وقت کہاں تھا؟ ارے اتنا کہنا تھا، شہزادی نے کہا اے وہ جو تشت میں سر رکھا ہوا ہے وہ آقا حسین کا ساتھ، وہ طالب عباس کا ساتھ، وہ علی اکبر کا سر، وہ جو زمین میں قیدی بیٹھا ہے یہ سید سجاد زین العابدین۔ اجکن اللہ، خدا پہ کسی غم میں نہ رلائے۔ جیسے اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ ہند نے سر سے نقاب کو اتارا، مجمع عام میں گئی، اے یزید تو نے کیا غضب کیا؟ یہ نواسی رسول کو قتل کر کے انہیں قیدی بنا کر تو یہاں لایا۔ ارے اتنا کہنا تھا، یزید اپنی جگہ سے اٹھا، اپنی چادر کو ہند کے سر پہ ڈالا، ہند نے چادر کو زمین پر پھینکا، کہا یزید ارے تو نے کیا غضب کیا ہے؟ تو شہزادی کو کیا منہ دکھائے گا؟ یہ نواز رسول جنہوں نے ہمیں پردہ سکھلایا، آج وہ بے پردہ، ہمارے پردے کا اتنا خیال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہمارے مختصر سے مجلس قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال سے در جگانا ہے، جملہ حاضرین دل مقاصد کو پورا فرما۔ محبوب شب جمعہ کا واسطہ، چار معصومین کا واسطہ، جناب زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ، جل ممنات جو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل واجل عنایت فرما۔ پروردگار ہم شیعہ حیدر کرا جہاں جامن کی جان و مال و عزت و آبرو، زمینی آسمانی بلا اس قرنہ جیسے وائرس سے محفوظ فرما۔ محبوب شب جمعہ کا واسطہ، چاہتا معصومین کا واسطہ، جن کے والدین کا سایہ سر سے اٹھ چکا، انہیں جوار معصومین جگہ عنایت فرما، ان کے گناہ کبرا گناہ صغیرہ کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار معصومین جگہ عنایت فرما، جن کے والدین کا سایہ سلامت پروردگار ان کی عمر میں اضافہ فرما، ان کے گناہ کبرا گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہماری ماں بہنوں کو سیدھے سیدھے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے جوانوں کو سیدھے اکبر پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے بچوں کو سیدھے اصغر پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو حبیب نے مزاج سے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ زیارت کربلا نصیب نہ فرما۔ معبود جب تک کائنات میں رکھنا آل محمد کی محبت کے ساتھ رکھنا۔ معبود جب اس کائنات سے اٹھانا آل محمد کی محبت کے ساتھ اٹھانا۔ معبود ہمارے مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، انہیں ہر آفت بلا سے محفوظ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ معبود ہم تمام مومن کی مشکلات کو برطرف فرما اور روزی روزگار میں برکت عنایت فرما۔ معبود اپنی حقیقی معرفت عنایت فرما، آل محمد حقیقی محبت عنایت فرما۔ پروردگار شب جمعہ کا واسطہ، چہردہ معصومین کا واسطہ، اس ایام کا واسطہ، معبود یہ دنیا ظلم جور سے بھر چکی ہے، ہمارے آخر حجت کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ان کے آباء انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین